جاؤں گا تو بیٹی کی عصمت پر، شان پر اہلیان حیدرآباد کے دلوں کی دھڑکن میرے پسندیدہ خطیب فضیلت الشیخ قاری ابراہیم جوناگڑھی حفظہ اللہ رئیس الناظمین جناب غربا الحدیث کو دعوت سخن دوں گا کہ آئیں اور بیٹی کی عظمت کے حوالے سے مدلل و مفصل خطاب فرمائیں۔ فضیلت الشیخ قاری ابراہیم جوناگڑھی حفظہ اللہ رئیس الناظمین جناب غربا الحدیث پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا ند لہ ولا معین، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ النبی الکریم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔
صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج جماعت غرابہ اہل حدیث کے در اہتمام محمدی مسجد لطیف آباد 12 نمبر میں پیغمبر انقلاب کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے حیدرآباد کی اس سالانہ کانفرنس میں شرکت کا موقع ملتا ہے۔ میں آپ حضرات سے خصوصی درخواست کروں گا، ہماری آپ کی محبت یہ دینی محبت ہے۔ میں اس قابل اور اس لائق نہیں کہ میں آپ حضرات کے لیے دعائیں کروں یا نصیحتیں کروں، لیکن اللہ سنتا ہی گناہگاروں کی ہے۔ میں آپ کے حق میں اور آپ میرے حق میں یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہم جو بھی کچھ بیان کریں اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں عملی زندگی گزارنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ جماعت کے اکابرین، میرے محترم، میرے مکرم، میرے مشرف اور میرے محسن محترم جناب شیخ محمد سلفی حفظہ اللہ تعالی، ابتدائی کلمات بھی اور صدارتی کلمات بھی مختصر سے وقت میں آپ نے پیش فرمائے، اور میرے جماعت کے عظیم عالم دین اور ہماری جماعت کے ادارہ جامع ستاریہ اسلامیہ کے نائب مدیر اور مفتی جماعت محترم جناب شیخ انس مدنی حفظہ اللہ تعالی نے بھی اگرچہ بڑا مختصر سا وقت لیا ہے لیکن بڑی زبردست نصیحتیں کی ہیں، آخرت کے حوالے سے بینک بیلنس کہ جو نصیحتیں فرمائی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بعد میں سلسلہ علماء کرام کا چلتا رہے گا، اور یقینی خصوصی خطاب بھی ان کے۔ شاید میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو مہمان آنے والے ہیں ان کی آمد سے قبل آپ حضرات کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے مجھے موقع دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے میرے لیے۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، بڑی معروف آیت ہے اور بڑی زبردست آیت ہے۔ اس کے ابتدائی کلمات یہ ہیں کہ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمانوں کی بادشاہت اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ اللہ کے ہاتھ۔ اللہ مالک ہے، اللہ بادشاہ ہی نہیں بلکہ اللہ شہنشاہ ہے۔ یخلق ما یشاء، دنیا کی
پیدا کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہے، اور جب جس کو جس وقت چاہتا ہے پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور اسی پیدائش میں، اسی خلقت میں، اللہ کی مخلوق کے اندر انسان بھی ہے۔ انسانوں کو اللہ تعالی جہاں جانوروں کو اللہ بچے دیتا ہے، پرندوں کو بچے عطا کرتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو اللہ بچے عطا کرتا ہے، وہاں انسانوں کو بھی اللہ بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے پر وہی اکیلا قدرت رکھتا ہے۔ رب یہاں فرماتا ہے کہ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، پیدائش میں، پیدا کرنے میں وہ اکیلا مالک ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، یہ اس کی چاہت، یہ اس کی مرضی، اور یہ اس کا حکم ہے، اس کی مرضی ہے کہ نہ کسی کو بیٹے دیتا ہے نہ کسی کو بیٹیاں، بلکہ اللہ اپنی چاہت پر دنیا والوں میں سے جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے۔ جسے وہ بیٹے دے دے اسے بیٹیاں دینے والا کائنات میں کوئی نہیں، جسے وہ بیٹیاں عطا کر دے اسے بیٹے دینے والا کائنات میں کوئی نہیں، اور جسے دونوں دے دے اللہ ان سے چھیننے والا کائنات میں کوئی نہیں، اور جنہیں اللہ محروم کر دے کائنات میں پھر کوئی دینے والا بھی نہیں۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ یہ قدرت رکھنے والا اگر کوئی ہے، یہ پاور رکھنے والا کوئی ہے، اس پر کسی کو اختیار ہے تو وہ صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ یقینی طور پر اللہ نے دنیا میں جو بھی چیز پیدا کی ہے، ذرے ذرے کا مالک، ہر شے کا مالک، ذرے ذرے کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور یہ بھی بات آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ رب العالمین نے دنیا میں جو بھی پیدا کیا ہے، جس کو بھی پیدا کیا ہے، جس کو بھی بنایا ہے، اللہ نے کسی کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ جس کو بھی رب العالمین نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، ترتیب دیا ہے، اللہ اکبر، رب العالمین کی اس میں کوئی ایک نہیں بلکہ بے شمار حکمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے، رب العالمین نے، اللہ اکبر، بہت ساری خوبیاں اور بہت ساری حکمتیں رکھی ہوتی ہیں۔ اللہ نے کسی کو بھی بیکار نہیں بنایا۔ رب العالمین اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر کچھ اس انداز میں کرتا ہے کہ جب انسان اللہ کی خلقت پر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر اور تفکر کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں، زمین و آسمان میں جو کچھ رب العزت نے پیدا کیا ہے اس پر تدبر اور تفکر کرنے کے بعد یہ رزلٹ انسان آؤٹ کرتا ہے۔ اہل علم، اہل عقل، دانشمند اور دانشور یہ رزلٹ دیتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے کسی چیز کو بیکار اور بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، کیا ہے واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا
منٹ دیے، اگر یہ ہر 5 منٹ میں بند ہوتا رہا تو یہ 1 گھنٹہ 50 منٹ ہو جائے گا، ورنہ اس کو کنٹرول کر دو۔ شیر محمد صاحب اجازت ہے، قاری صاحب، امیر صاحب، ویسے ہی مجھے اب یہاں کے ماحول، مزاج اور یہاں کے رواج کے مطابق سندھی ٹوپی آپ نے پہنا۔ اگر میں اپنے ٹوپی رومال میں ہوتا نا تو شاید میں حد میں رہتا، اب یہ پہنا دی ہے تو اب آپ سمجھ لیں۔ فرمایا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ رب العالمین جا بجا قرآن میں اعلان کرتا ہے، رب العالمین نے اس چیز کو واضح کر دیا، اے دنیا والو اللہ اکبر، اللہ کے ذکر میں لگا کرو۔ یہ اہل علم، اہل عقل، یہ دانشور اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر اپنی زبانوں پر جاری رکھتے گئے اور اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہوئے یہ رزلٹ آؤٹ کرتے گئے۔ ما خلقت هذا باطلا، الہ العالمین دنیا میں جو بھی کچھ تو نے بنایا ہے اس کو بیکار نہیں بنایا۔ شاید میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، یہ مکھیاں بھی اللہ نے بیکار نہیں بنائی، یہ مچھر بھی رب العزت نے بیکار پیدا نہیں کیے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے کھانے کی چیزوں میں، تمہارے پینے کی چیزوں میں اگر یہ مکھی اڑتی اڑتی گر جائے، اللہ نے اس کو دو پر عطا کیے ہیں، ان دونوں پروں میں اللہ نے دونوں پروں میں سے ایک پر میں اللہ نے وبا بیماری رکھی ہے اور ایک پر میں اللہ نے شفا رکھا ہے۔ جب یہ مکھی تمہارے مشروبات میں گرتی ہے تو یہ کہتے تمہیں اپنا وہ پر تمہارے مشروب میں ڈبوتی ہے جس میں اللہ نے بیماری رکھی ہے، لیکن اللہ کے نبی کا میراث کا امام کا فرمان ہے، اللہ اکبر، غور کریے گا، ما خلقت اللہ نے کسی چیز کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ جب یہ اپنی وبا والا پر اللہ اکبر میرے اور آپ کے مشروب میں داخل کرتی ہے مکھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس ڈوبتی ہوئی مکھی کو ایک مرتبہ تم نے دوبارہ ڈبونا ہے، اس کو ڈبکی دے دی ہے۔ اللہ اکبر، وہ پر جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے وہ اوپر کی طرف ہے۔ جب اس مکھی کو تم اپنی انگلی سے اس کو مشروب میں مزید داخل کرو گے، جس پر تمہارے مشروب میں چلی گئی، جب تم اس مکھی کو ڈبو گے تو وہ شفا والا پر داخل ہو کے وبا دور کر دے گا اور تمہیں شفا مل جائے گی۔ تمہیں اللہ کی رحمتوں سے نواز دیا جائے گا۔ جب مکھی کو تم ڈبو گے شفا والا پر جو ہے وہ تمہارے مشروب میں جائے گا، وہ بیماریاں، وہ تکلیفیں، وہ جراثیم، وہ سب کے سب ختم ہوں گے اور رب العالمین اس تمہارے مشروب کو، وہ پانی ہو، وہ دودھ ہو، وہ نورس کے شربت ہو، وہ کسی قسم کا بھی شربت ہے، اللہ اکبر، رب العالمین اسے شفا والا مشروب بنا دے گا۔ یہ ہے میرا تیرا رب۔ ما خلقت هذا باطلا، کسی نے مچھر کی تعریف کرتے ہوئے میں اور آپ تالیاں بجاتے ہیں، میرے اور آپ کے دونوں ہاتھوں میں مچھر آتا ہے، اللہ اکبر، ایک نہیں کئی مچھر جو ہے ہم شہید کر دیتے ہیں، میرے اور آپ کے سروں پہ سینکڑوں مچھر جو ہے وہ منڈلا رہے ہوتے ہیں، میں اور آپ جناب ایک پلیٹ میں تیل لگاتے ہیں، کتنا مچھروں کو بگائیں گے، کتنا ماریں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ تیل لگی ہوئی برات ایسے گھماتے ہیں، 20 مچھر جو ہے اس تیل پر چپک جاتے ہیں، مر کر ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن لوگوں نے اس کے فوائد میں دیگر فوائد تو بتائے ہیں، لیکن اس میں سے ایک فائدہ
فائدہ یہ بھی ہے میں اور آپ اپنے بستر پہ جاتے ہیں سونے کے لیے، کروٹ سے سو رہے ہیں، دائیں یا بائیں یا سیدھے سو رہے ہیں، جن کو الٹے لیٹنے کی عادت ہے پیغمبر نے منع کیا ہے وہ الٹے لیٹے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، دائیں لیٹنے کی وجہ سے ہاتھ سن ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، یہ خون کی روانگی ختم ہونے لگتی ہے اور آپ اور میں بہت بڑی بیماری کا حملہ جو ہے مجھ پہ اور آپ میں ہونے لگتا ہے، یہ مچھر مجھے سوتا ہوا دیکھتا ہے اور آتا ہے، اللہ اکبر، میرے اور آپ کے کان میں سائرن بجانا شروع کر دیتا ہے، بجاتا ہے، کبھی کبھی تو اس کی آواز نکالنے پر میں اڑ جاتا ہوں، وہ جو نسیں رگیں بند ہو رہی تھی پھر بھی اگر میری اور آپ کی آنکھ نہیں کھلتی تو وہ پہلے بجاتا ہے کرتا ہوا جناب، پھر اپنی من پسند جگہ پہ جا کے بیٹھ کے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ سون، وہ دم، وہ اللہ اکبر جو مجھے تجھے نظر نہیں آتا، سینکڑوں مچھر میں اور آپ اپنے ہاتھوں پہ ایسے پیستے، میرے ہاتھ پر کوئی چیز چبھے گی نہیں، میں اور آپ محسوس بھی نہیں کر پائیں گے، میرے اور آپ کے جسم کے اس حصے پر جائے گا جس کو وہ حصہ پسند ہے، اللہ اکبر، اس کو جو حصہ پسند ہے اس جگہ پر بیٹھ کے اپنی سونڈ، اپنا ڈنگ اندر داخل کرے گا، جیسے ہی وہ ڈنگ لگائے گا، جیسے ہی وہ اندر داخل کرے گا، اللہ اکبر، میں اور آپ ہلیں گے، اٹھ جائیں گے اور جو رگیں، جو نسیں بند ہو رہی تھی، اللہ اکبر، وہ سب کے سب دوبارہ دبا ہو جائے۔ ہے کوئی چیز بیکار؟ کسی کو اللہ نے بیکار بنایا ہے تو پھر اللہ بیٹی کو بیکار پیدا کرے؟ ہاں، بیٹی اللہ نے بیکار بنائی ہے؟ بیٹی تو وہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جناب آپ بیٹی کی تعریف کر رہے ہیں، بیٹی کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، بیٹی کی رفعت کو بیان کر رہے ہیں، ایک کالج کی خاتون تھی، یونیورسٹی کی جناب طالبہ تھی، اسٹوڈنٹ تھی، اپنے عقل کے مطابق اس نے کہا میں مولانا سے سوال کرتی ہوں، اتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، کم و بیش کہا جاتا ہے 1,00,000 سے زیادہ نبی اور پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، اللہ اکبر، ایک پیغمبر مردوں میں تو آتے رہے، ایک نبی، ایک پیغمبر اور ایک رسول جو ہے اللہ عورتوں میں بھیج دیتا۔ حضرت نے بڑے تحمل مزاجی سے اس کے ذہن کو سمجھتے ہوئے جواب دیا، یہاں بیٹی کی عزت کی بات ہے، بیٹی کی عصمت کی بات ہے، اللہ اکبر، بیٹی کی عصمت کی بات ہے۔ انہوں نے کہا انبیاء جتنی دنیا میں آئے ہیں، یاد رکھو جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں وہ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور ان نبیوں کو جننے والی اگر کوئی ہے تو خدا کی قسم وہ عورت ہے۔ نبی پیدا ہوتا ہے لیکن جنتی کون ہے؟ ماں جنتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام بنایا ہے اس عورت۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام نے بیٹی کی عزت کو، بیٹی کی عظمت کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی ایسے دور میں آئے تھے کہ بیٹی کو اللہ اکبر زمین میں زندہ کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، جب لوگوں کا بیٹی کی پیدائش کی خبر نہیں تھی، قرآن کہتا ہے، قرآن اس چیز کو واضح کرتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ اللہ اکبر، جب دنیا والوں کو دور جہالت کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی بعثت سے قبل کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی ولادت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی آمد سے قبل کی بات ہو رہی ہے کہ جب دنیا والوں کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی، بیٹی کی خبر جب انہیں دی جاتی، ان کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے، اللہ اکبر، مغموم ہو جاتے تھے، غمزدہ ہو جایا کرتے تھے، اور
اور بیٹی کی وجہ سے اپنا منہ لوگوں کے سامنے نہیں لاتے، چھپتے اور چھپاتے اپنے آپ کو پھرا کرتے تھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا، ان کے من میں اللہ اکبر یہ بات ہی رہتی تھی کہ کسی طرح اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ درگور کر دے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے اللہ کے رسول کا صحابی ہے، بڑا عظیم صحابی، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور آ کر کہتا کہ اللہ کے رسول دور جہالت کی بات ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ دور جہالت کی بات ہے۔ پڑوس سے ایک چھوٹی معصوم بچی میرے گھر میں آیا کرتی تھی، معصوم چھوٹی بچی میرے گھر میں آیا کرتی تھی، بڑی خوبصورت، بڑی بھولی بھالی، اللہ اکبر، بیٹیاں ہوتی ہی بھولی بھالی ہے، یا اللہ کی طرف سے بیٹے اگر نعمت ہے تو رب نے بیٹیوں کو رحمت بنایا ہے۔ آپ دنیا میں بھی لوگوں سے سنیں گے اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، لیکن خدا کی قسم جب سے اللہ نے میرے گھر میں بیٹی پیدا کی ہے، اس بیٹی نے میرے گھر میں قدم رکھا ہے، میری زندگیاں جو ہے وہ گر گئی ہے۔ اتنی بڑی رحمت ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک بچی میرے گھر میں پڑوس سے آیا کرتی تھی، بڑی بھولی بالی، بڑی معصوم سی، اس کی ادائیں مجھے بڑی اچھی لگا کرتی تھی۔ جب وہ آتی تو میں اس کو دیکھ کر خوش ہوتا، میں اس سے کھیلتا اور وہ بچی مجھ سے کھیلا کرتی تھی۔ گھوم پھر کر اللہ اکبر کچھ وقت گزار کے وہ پڑوس میں واپس چلی جایا کرتی تھی۔ میری بیوی نے دیکھا اس بچی سے یہ ماں اللہ اکبر مانوس ہو گیا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ جب یہ بچی گھر میں آتی ہے اللہ اکبر اس کو اطمینان ہو گیا کہ اس بچی کی محبت میرے شوہر کے دل میں پیدا ہو چکی ہے۔ اس نے کہا سرتاج ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ بولا بیوی بتاؤ کیا بات تم مجھے بتانا چاہتی ہے؟ وہ کہتی ہے میرے سرتاج جو پڑوس میں سے بچی میرے تیرے گھر میں آتی ہے، تیری میری خوشیوں کا وہ سبب بنتی ہے، میرے اور تیرے سکون کا وہ سبب بنتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بچی پڑوس کی نہیں ہے، جب اللہ نے مجھے اولاد دی تھی تو سفر پہ گیا ہوا تھا، اللہ نے مجھے بیٹی دی، میں نے اس ڈر سے کہ کبھی تو اس بیٹی کو قتل نہ کر دے میں نے پڑوس والی عورت کو تمنا دیا تھا اللہ اکبر چاہ اس بیٹی کو پال لے۔ اب جب اس کو خبر ملی یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر واقعہ سنا رہا ہے، اللہ کے نبی اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ پورا واقعہ یہ پورا منظر کشی وہ کر رہا ہے، اللہ کے نبی بغور اس کی بات کو سن رہے ہیں، مسکرا لگے گے، لیکن وہ کہتا اللہ کے نبی جب میری بیوی نے یہ بتایا یہ پڑوسن کی بچی نہیں بلکہ اللہ اکبر یہ تیری اولاد ہے، یہ تیری بیٹی ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے لگا نہیں گیا، وہ دور جہالت کا وہ ظالمانہ انداز میرے سامنے میرے اندر جو ہے وہ جراثیم پھر سے پیدا ہو گئے۔ کہتا اللہ کے رسول میں نے ارادہ کیا اپنی بیوی سے کہا کہ اسے تیار کرو، میں لے کر گیا بازار میں جنگل میں لے کر گیا اور اپنے ساتھ خاموشی سے میں نے کھدال لیا زمین کھودنے کے لیے، میں سنسان جگہ پر پہنچ کے زمین کھودنے لگا اس نظریے سے کہ میں اس کو اللہ اکبر اس کو جو آج تک اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ بیٹی ہے میری، اللہ اکبر میں نے زمین کھودی، میرے ساتھ جو ہے میری معاونت کرنے والی وہ سونی سی چاند سی وہ معصوم سی بیٹی تھی، میرے کپڑوں پہ مٹی آتی، اللہ اکبر وہ میری مٹی کو ہٹاتی تھی، میرے داڑھی پہ میرے چہرے پر مٹی آئی، میری بیٹی آگے بڑھ کے بابا اللہ اکبر وہ میرے اوپر سے آنے والے مٹی کے تمام ذرات کو پتھروں کو ہٹاتی، میں اس کو دیکھتا تھا لیکن اتنا میرا دل پتھر ہو گیا تھا، لیکن میں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، میں نے اپنی بیٹی کے لیے گڑھا کھودا اور اس کے اندر اسے جب ڈالنے لگا بابا بابا کہہ کر وہ مجھے پکار
پکارتی رہی میرا جرم کیا ہے، میرے ساتھ کر کیا رہے ہو، لیکن اللہ کے رسول میرے دل میں رحم نہیں آیا، میں نے اپنی بچی کو زمین میں زندہ درگور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر پورا واقعہ اس کو دیکھ کر سن رہے تھے، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ میرے اللہ اکبر گڑا کھود کے بیٹی کو زمین میں درگور کر دیا، پیغمبر علیہ السلام نے اپنا چہرہ دھل دیا، پیغمبر سے نہ رہا گیا۔ کس لیے؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی بھی بیٹیوں والے ہیں، بیٹے اللہ نے نبی علیہ السلام کو عطا کیے، ابراہیم ہے، قاسم ہے، طیب ہے، اللہ کے رسول کائنات کے امام کے بیٹے ہیں، رب نے بیٹوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی بیٹیاں بھی تو تھی نا۔ پہلے اللہ نے کیا دیا؟ بیٹیاں دی۔ کتنی بیٹیاں تھی اللہ کے نبی کی؟ 4۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی ایک ہی بیٹی تھی، آپ مانتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا نام آپ کو معلوم ہے؟ بولے بولے۔ فاطمہ، اگرچہ اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، لیکن بیٹیوں میں سب سے آخر میں پیدا ہونے والی بیٹی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ اس سے پہلے 3 بیٹیاں۔ آج ہمیں یہ کہا گیا، رٹا دیا گیا ہے، اللہ کے رسول کی بیٹیوں میں حضرت ام کلثوم بھی اللہ کے رسول کی بیٹی ہے، حضرت رقیہ بھی اللہ کے رسول کی بیٹی ہے، اللہ کے رسول کی بیٹیوں میں حضرت زینب بھی اللہ کے رسول کی بیٹی ہے، اور وہ خوش نصیبہ جس کا نام فاطمہ ہے، پیغمبر نے جس کو کہا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اے علی میں تجھ سے اس بیٹی کا ہاتھ تیرے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہتا ہوں کہ اے علی میری بیٹی کو اللہ اکبر میرے اس جگر کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ میرا جگر ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول کا نسب اور اللہ کے رسول کا معاملہ جو ہے اللہ نے بیٹیوں سے چلا۔ اتنی خوش نصیب ہے یہ بیٹی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر ایسے دور میں دنیا میں تشریف لائے کہ اللہ اکبر بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی، بیٹیوں کو نبوت کی علامت قرار دیا جاتا تھا، بیٹیوں کے نوالے سے لوگوں کا یہ معاملہ تھا کہ اللہ اکبر یہ عورت جو ہے جب یہ بیٹی جوان ہو جاتی بازاروں میں بکا کرتی تھی، اس کی باڈی آف، اس کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے بازاروں میں اس عورت کی بولیاں لگتی تھی۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام کے آنے سے پہلے جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا، اللہ اکبر، اس بیوہ عورت کو بند کوٹریوں میں قید کر دیا جاتا، ایک ایک سال سے سزا دی جاتی، ایک ایک سال ایسی کوٹری میں اسے قید کر دیا جاتا، نہ وہاں پر دھوپ آنے کی جگہ، نہ وہاں پر ہوانے کا کوئی انتظام، تاریکیوں میں اللہ اکبر پورا سال گزار دیتی۔ جب اس کے وہاں سے آزادی کا وقت آتا تو اسے ایک جانور دے دیا جاتا، وہ خاتون 1 سال قید جو ہے پوری کرنے کے بعد جب اپنے آپ کو اس جانور سے اللہ اکبر مسلتی تھی، اپنی میل اتارتی تھی، اتنا فن، اتنا بدبو اور اتنی سزا اس عورت میں پیدا ہو جاتی تھی کہ وہ جانور کا بچہ جو ہے بدبودار کی وجہ سے مر جایا کرتا۔ یہ سلوک ہوتا تھا بیٹی اور عورت کے ساتھ، لیکن جب اسلام آیا، دین آیا، اللہ اکبر، یہ اولادیں بیٹوں کی صورت میں ہو یا بیٹیوں کی صورت میں ہو یہ بہت بڑا انعام ہے، لیکن جب دین اسلام آیا ان سب کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے اس عورت کی عزت کو، اس عورت کی عظمت کو اتنا واضح کیا، اتنا واضح کیا کہ آج سے قبل نہ اتنا مقام عورت کو پہلے ملا تھا، نہ دنیا میں کسی اور نے اتنا مقام دیا اور نہ دے سکے۔ آج بھی عورت کو بتاؤ میں ننگا کیا جا رہا ہے، برہنہ کیا جا رہا۔ آپ جائیے اسلام سے ہٹ کر، اسلامی ممالک سے ہٹ کر دیگر ممالک کے اندر اگر آپ جائیے خرید و فروخت کی جگہ
آج بھی آپ کو ایسی جگہیں ملیں گی کہ جہاں پر شیشوں میں آپ کو مختلف چیزیں رکھی ہوئی ملیں گی اور اس کے ریٹ لگے ہوئے ہوں گے، وہاں پر آپ کو عورتیں بھی کھڑی ہوئی ملیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کا عذاب نہ آئے تو پھر کیا آئے گا کہ وہاں پر عورتوں کے بھی ریٹ لگے ہوئے۔ اسلام نے تحفظ دیا۔ جب یہ بیٹی ماں کی صورت میں آتی ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ عورت کو مقام نہیں دیا۔ جب یہ ماں کی صورت میں سامنے آتی ہے یہ بیٹی، تو اللہ تعالی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقین جانیے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا تھا صحابی نے، اللہ کے رسول میرے ماں باپ نے اکام سوال کیا تھا کس کا حق ہے، کس کا زیادہ حق ہے؟ پیارے پیغمبر نے کیا جواب دیا تھا؟ بولے نا، جن کو اپنی ماں سے محبت ہے وہ ذرا محبت سے بولے، کس کا زیادہ حق ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابی نے پوچھا ثم من؟ آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ بیٹی ماں کی صورت میں سامنے آتی ہے، رب اس کو کتنا مقام دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کرنے والے نے حق کے حوالے سے سوال کیا، اللہ کے نبی کس کا زیادہ حق ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اموں کا تیری ماں کا زیادہ حق ہے۔ پوچھنے لگا صحابی ثم من؟ اللہ کے رسول ماں کے بعد کس کا حق ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں کا تجھ پر حق ہے۔ پھر پوچھتا ہے ثم من؟ اللہ کے رسول پھر کس کا حق ہے؟ تیسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے سائل، اے سوال کرنے والے، اے میرے صحابی، تیری ماں کا تجھ پر زیادہ حق ہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھی مرتبہ جب اللہ کے نبی کے صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی ثم من؟ اب کس کا حق ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے باپ کا تجھ پر حق ہے۔ اللہ اکبر۔ میں تو یہ کہتا ہوں جب یہ بیٹی ماں کی صورت میں سامنے آئی، یہ عورت جب ماں کی صورت میں سامنے آئی، اللہ اکبر، رب العالمین نے باپ سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ ماں کو عطا فرمائی۔ باپ سے زیادہ اگر فضیلت ملی ہے اللہ اکبر وہ ماں کو ملی ہے۔ یہ ماں کون ہے؟ یہ پہلے بیٹی تھی، اللہ اکبر، پھر یہ بہن بنتی ہے، پھر یہ بیوی بنتی ہے، پھر یہ اللہ اس کو ماں بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بتدریج جب یہ چھوٹی تھی اسی وقت سے اس کا مقام شروع ہو گیا، اور جب یہ بڑھاپے کو بھی پہنچتی ہے تو رب اس کو اتنا مقام بنا دیتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے اللہ نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا۔ یہ ہے بیٹی، یہ ہے۔ آپ کہیں کہ عورت کو رب نے دیا کیا؟ مقام نہیں۔ بیوی جب بنتی ہے نا یہ عورت، بیوی کی صورت میں سامنے آتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شوہر کے لیے دنیا میں آپ مال سے محبت کرتے ہیں، دولت سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے بھی آپ کو محبت ہے، لیکن ہماری شریعت نے یہ کہا دنیا میں انسان کے لیے، شوہر کے لیے سب سے قیمتی ترین اگر کوئی چیز ہے شوہر کے لیے تو ہمارا دین یہ کہتا ہے وہ اس کی بیوی اس کے لیے قیمتی ترین شے ہے۔ المرأة الصالحة، نیک عورت، اذا نظر الیہا سرت، جب شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی بیوی اسے خوش کر دیتی۔ آج لوگ کہیں نعرے لگائیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم بچے پیدا کیوں کریں، مرد کیوں نہیں بچے پیدا کرتے؟ اللہ نے جو فطرت بنائی ہے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ مرد کے مقابلے پر عورت اگرچہ جسمانی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے اللہ نے اس کو کمزور ضرور بنایا ہے، لیکن قرآن پڑھ کے دیکھیں عمل کی بات آتی ہے، اس کے جزا اور سزا کی اگر بات آتی ہے، اللہ جب انسانوں کو عمل کرنے کے بدولت اللہ اکبر انعام و اکرام سے نوازتا ہے جنت کے اندر، جنت کی صورت میں، تو دونوں کو رب العالمین نے برابر ہے، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے کہ مردوں کے لیے الگ محلات ہیں جنت کے اندر، عورتوں کے لیے الگ کچھ ہے، ایسا کچھ نہیں۔
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصائمين والصائمات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رب العالمین نے جہاں مومن مردوں کا ذکر کیا وہاں مومن عورتوں کا بھی ذکر کیا. جہاں مسلم مردوں کا ذکر کیا وہی ساتھ ہی اللہ نے مسلم عورتوں کا بھی ذکر کیا. جہاں روزے رکھنے والے مردوں کا ذکر کیا وہاں رب العالمین نے روزہ رکھنے والی عورتوں کا بھی رب العزت نے ذکر کیا ہے. جہاں ذکر کرنے والے مردوں کا ذکر کیا وہی ساتھ ہی اللہ نے ذکر کرنے والی عورتوں کا بھی ذکر کیا. جہاں رب نے یہ کہا اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد وہاں رب العزت نے یہ بھی کروایا اللہ پر حفاظت کرنے والی عورتیں دونوں کو رب العالمین ساتھ ساتھ ذکر کرتے ہوئے آخر میں فرمایا اعد اللہ لهم مغفرہ واجر اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما. اجر کی بات آئی تو رب العالمین نے فرمایا دونوں مرد ہو یا عورتیں ہو مسلم مرد ہو یا مسلم عورت ہو مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو روزے رکھنے والی بابا کا مرد ہو یا عورت ہو اللہ اکبر اللہ اکبر. خوبیاں پانے والا مرد ہو یا خوبیاں پانے والی عورت ہو اللہ نے اجر کے اعتبار سے بھی برابر قرار دیا ہے. اور جب مغفرت کی بات آئی اللہ یوں نہیں کہتا میں مردوں کو معاف کروں گا فرمایا میں عورتوں کی بھی بخشش کا اسی طرح اعلان کرتا ہوں جس طرح میں مردوں کی بخشش کا اعلان کر رہا. دونوں کا ایک ہی ذکر برابر ہے. میں نے کہا نا بسا اوقات رب العالمین نے مرد کے مقابلے پر فضیلتوں کا اگر ذکر آیا مقام اور مرتبے کا اگر ذکر آیا اللہ اکبر مرد کے مقابلے میں اللہ نے عورت کو زیادہ فضیلت ماں کے روپ میں اگر آئی تو اللہ اکبر باپ سے زیادہ درجہ دیا. دنیا کے اندر کہا شوہر کے لیے قیمتی ترین اگر کوئی چیز ہے اللہ اکبر وہ اس کی بیوی ہے. اور اگر یہ بہن اور بیٹی کی صورت میں آئی دنیا کے اندر تو بیٹے اس کا مقابلہ نہیں کر سکے بیٹے ان کی جگہ نہیں رہ سکے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس دور کے اندر وہ دور جہالت کی عادتیں اور خصلتیں بہت سے لوگوں نے اپنائی ہوئی ہے. جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری ملتی ہے آج میری اور آپ کی بھی بعض لوگوں کی یہ کیفیت ہے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو ہم خوشی سے لوگوں کو خبر نہیں دیتے. ایسا ہی ہے نا لوگوں میں عادت بیٹا ہوتا ہے تو جناب کچھ ان کے اٹھ جاتا ہے. میں ایک صاحب کے گھر میں گیا انتظام ہے کوئی ہاں جی میں کسی کے ہاں اللہ نے بیٹی دی تھی وہاں پر میں گیا رشتے دار تھے. جب وہاں پر گیا تو مجھے خبر تھی کہ جناب ابھی ایک بزرگ تشریف لائے تھے جو خاندان کے بڑے تھے. بیٹی پیدا ہوئی تھی کہنے لگے میں نے اندازہ کیا ان کے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی ہے اب لڑکی کا باپ کیا مٹھائی لے کر آئے گا میں خود ہی لے جاؤں. یہ ہماری سوچ ہے. اور کہتے ہیں کہ لڑکی کا ابا لڑکی کا دادا جو ہے اس بچی کا دادا جو آدھا کلو مٹھائی لے کر اور جب لڑکی کا باپ لڑکی کا نانا بڑی مٹھائی کا ڈبہ لے کر گیا کسی نے سنایا میں تھا موجود جب بڑا ڈبہ وہاں پر پہنچا نا تو وہ حیران ہو گئے وہ بیٹی جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی باپ کے بڑے مٹھائی کا ڈبہ لانے پر اللہ اکبر اس کی خوشی کا عالم تھا. وہ
اس کا کہتی ہے وہ عورت میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اٹھوں اور اپنے باپ کا ماتھا چھوؤں، میں اپنے باپ کا ماتھا چھوؤں۔ یہ ہے بیٹیاں، بیٹیوں سے محبت دیا کرو، 10 منٹ مزید لو، بیٹیوں سے پیار دیا کرو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں گئے، جانے والی فقیر عورت آئی، مانگنے بولی آئی، دروازے کو دستک دی، اما جی نے دروازے پہ پوچھا کون؟ اس نے کہا مانگنے والی مسکینہ ہو، اللہ کے لیے کچھ دے دو، میں بھی اور میرے بچے بھی بھوکے گئے۔ اس نے اپنی گود میں 2 چھوٹی چھوٹی معصوم بیٹیوں کو لیا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ نے دیکھا 2 بیٹیاں ہیں، ایک خود ماں بھی آئی ہے، اندر گئی 3 کھجوریں تھی، تینوں کھجوریں لے کے آ گئی اور اس مانگنے والی عورت کو اللہ اکبر 3 کھجوریں دے دی۔ اس عورت نے ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کے ہاتھ میں دے دی۔ وہ بچیاں بھوکی تھی، چھٹ کرتے اللہ اکبر، دونوں نے 2 کھجوریں اپنے منہ میں لی۔ ابھی قریب تھا کہ تیسری کھجور وہ مانگنے والی مسکینہ جو ہے وہ اپنے منہ میں داخل کرتی، وہ بچیاں چھوٹی چھوٹی ماں سے کرتی کہ ماں بھوک نہیں مٹی، یہ کھجور بھی تو مجھے دے دے، وہ کھجور بھی وہ اس سے لے لیتی ہے۔ حضرت عائشہ پورا منظر دیکھ رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو دیتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام جماتے ہیں، یہ پورا واقعہ اللہ کے رسول کو سناتی ہے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میری بیوی، اے میری بیوی، اے میری بیوی، اے میری بیوی، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جب واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سناتی ہے، اللہ کے رسول ایسے ایسے واقعہ پیش آیا کیونکہ حضرت عائشہ بے اولاد تھی، اللہ نے اولاد کی نعمت سے، بیٹوں کی نعمت سے اور بیٹیوں کی نعمت سے اللہ نے اللہ اکبر مالا نہیں کیا ہوا تھا۔ دیگر بڑی نعمت حضرت عائشہ میری ماں کو رب نے عطا کی تھی، لیکن اولاد سے اللہ نے محروم کیا، برداشت نہ کر سکی۔ اللہ کے وہ خبر دیتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو واقعہ سناتی ہے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میری بیوی، جس عورت کا تم نے واقعہ بیان کیا ہے، مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے، اس کی اس عطا کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو جنت میں داخل کر دیا، اس کی صدا کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ نے دنیا میں کسی کو 2 بیٹیاں عطا کی ہیں تو قیامت کے دن میں اور وہ دونوں ایسے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کا فرمان ہے، کائنات کے امام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، دنیا میں اگر کسی کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی اور وہ بیٹیوں کی پیدائش پر سفر اور شکر کرتا ہے، فَأَطْعَمَهُنَّ، اپنی بیٹیوں کو کھلاتا ہے، وَسَقَاهُنَّ، اپنی بیٹیوں کو پلاتا ہے، وَكَسَاهُنَّ، اپنی بیٹیوں کو اللہ اکبر پہناتا ہے، ان کے کھلانے پلانے اور پہنانے کا انتظام کرتا ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رب العالمین ان بیٹیوں کے باپ اور جہنم کے درمیان میں آگ بنا دے گا، یہ پردہ بن کے حائل ہو جائے، یہ بیٹیاں پردہ بن جائیں گی، آگ بن جائیں گی، حجاب بن جائے گی۔ اللہ ان بیٹیوں کی وجہ سے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک حدیث اور بھی بیان فرمائی ہے، اللہ کے رسول کائنات کے امام فرماتے
फरमाते अगर किसी को अल्लाह ने 2 बेटियां दी और वो उन दोनों बेटियों की परवरिश करता है, पालता है, पोसता है, अल्लाह अकबर उनकी किफालत करता है, ये 2 बेटियों की परवरिश करने वाला इतना खुश नसीब है। इनकी परवरिश की वजह से उधर तो फरमाया जहन्नम से आजादी मिलेगी, यहाँ फरमाया अल्लाह बेटियों की परवरिश की वजह से उन्हें जन्नत में दाखिल कर देगा। अल्लाह ताला हम सबको, ये बड़ा वसी मौजू है, शायद मैं इस मौजू को निभा नहीं सका, पर जो कुछ बयान हुआ अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हम जहाँ अपने बेटों से मोहब्बत और प्यार करते हैं, अपनी बेटियों से भी मोहब्बत करें, अपनी बेटियों से भी प्यार करें। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगरचे ये रिवायत सनदन कुछ कमज़ोर है, अपनी बेटियों से नफरत नहीं करो, बेटियों की पैदाइश पर कराहियत और तमाम खिलाफतों वाले अंदाज अपने चेहरों पर नहीं लाओ, इसलिए कि ये बेटियां मोहब्बत करने वाली हैं, ये बेटियां प्यार करने वाली चीज़ें हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा, अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। चाह रहे थे कि शेख मोहतरम का ये खिताब जारी रहता, लेकिन हमारे पंजाब से आने वाले मुअज़्ज़िज़ उलमा, जिसमें लखवी ख़ानदान के चश्मो चराग फ़ज़ीलतुश शेख डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी हफ़िज़हुल्लाह हमारे दरमियान मौजूद हैं, और उनके बाद शेख